بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو دور حاضر کے مطابق قرآن و حدیث میں موجود پیشن گوئیاں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی پیشن گوئیاں جو کہ آخری وقت کے مطابق ہے آج کے دور میں، اور بہت زیادہ جستجو کے ساتھ ڈسکس ہونے والے ٹاپک، یعنی کیا مہدی آ چکے ہیں، کیا مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے، یعنی انداز حدیث کی روشنی میں نصف رمضان المبارک میں کیا ہوگا، نصف رمضان میں آواز ہوگی، معرکہ شوال میں کیا ہوگا، ہجری تاریخ اور عیسوی تاریخ کے لحاظ سے ہماری یہ ویڈیو آج کی تشکیل دی گئی ہے۔ عرب قبائل میں بغاوت ہو جائے گی، حاجیوں کو لوٹا جائے گا، مہدی بیعت، مہدی کا خروج ہونا، جہاد کا آغاز ہونا، اور ہجری تاریخ اور عیسوی تاریخ کو بھی بتا کر اس بات کو ظاہر کریں گے، یعنی کہ رمضان 15 رمضان 1443 ہجری عیسوی تاریخ کے مطابق 17 اپریل 2022 کو کیا ہونے والا ہے، 10 شوال 1443 یعنی کہ 13 مئی 2022 کو کیا ہونے والا ہے، قرآن و حدیث میں کیا پیشن گوئیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ اس پورے ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں ظہور مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، ظہور مہدی کی نشانیاں احادیث کی روشنی میں کیا بتائی گئی ہیں۔ مدینے کے 7 راستے ہونا، مکہ کا سرسبز ہونا، یروشلم کی آبادی اور مدینے کی ویرانی، یہ ہم دیکھ چکے کہ کورونا وائرس میں کس طریقے سے مدینہ ویران ہوا، کس طریقے سے حج و عمرہ پر پابندی لگی، اور کس طریقے سے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس آباد تھا، وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، فلسطین اور اسرائیلیوں میں جو جنگ ہوئی اور ابھی تک جاری ہے، جس طریقے کی وہاں پہ جو ہے قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، گریا جاری کا علاقہ، اور کس طریقے سے یہودی کی فورس جو ہے وہ پے در پہ اپنے جو ہے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اور یہ دور جو ابھی چل رہا ہے یہ حدیث کے مطابق کیا ہے، یہ ہم ضرور دیکھیں گے، اور کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کیا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، کتنی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ تو مدینے کے 7 راستے ہونا، مکے کا سرسبز ہونا، یروشلم کی آبادی اور مدینے کی ویرانی، عرب میں بادشاہ خلیفہ کا انتقال ہونا، اور حکومت کے لیے 3 شہزادوں کا آپس میں لڑنا۔ وہ 3 شہزادے کون ہیں یہ بات بھی ہو چکی ہے، یعنی کہ محمد بن سلمان پہلے شہزادے، محمد بن نائف اور ولید بن طلحہ، انہوں نے اپنی جماعت گروپ بنا لیے، اور ان کے آپس میں تنازعات بھی ہیں۔ تو یہ بات بھی درست ثابت ہو چکی ہے۔ یروشلم کی آبادی اور مدینہ منورہ جو ہے ویران ہو گیا، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ شام و عراق اور خراسان میں لڑائی کا ہونا، خراسان کون سا علاقہ، افغانستان کی حالیہ صورتحال کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کے لیے طالبان کوشش کر رہے ہیں، کوشاں ہیں، اور وہاں پہ ایک نئی حکومت جو ہے وہ آ چکی ہے جو کہ طالبان کے نام میں اور شریعت نافذ کرے گی، اور وہ واحد دنیا کی پہلی مملکت ہوگی جو کہ شریعت کے مطابق نظام کی تبدیلی اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنہ وہ لاگو کریں گے۔ تو یہ نشانی بھی، اور خراسان کا علاقہ بھی افغانستان کے ہی اندر وہ علاقے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ تو شام و عراق اور خراسان میں لڑائی کا ہونا، خراسان میں فوج کا تیار ہونا اور مہدی کی مدد کے لیے جانا، تو یہ ہم اس پہ وضاحت کرتے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو حدیث کوٹ کرتا ہوں میں، کہ ترجمہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 جنگ کریں گے، 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو ہم نہ سمجھ سکے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اس جملے کی تصریح ان الفاظ میں ہے، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا خروج ہوگا، پھر فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے، وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث شیخین کے شرط پر صحیح حدیث ہے، اور اتنی زیادہ وعید ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور امام ذہبی نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔
تو اس خزانے سے مراد کیا ہے؟ کون سا خزانہ؟ اس خزانے سے مراد یا تو وہی فرات والا خزانہ ہے، یا وہ خزانہ ہے جو کعبہ میں دفن ہے اور جس کو حضرت مہدی علیہ السلام نکالیں گے۔ یہاں دو فریق پہلے سے ہی خزانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں گے، پھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو اسلام کی طلب میں آئیں گے۔ تو مشرق سے کالے جھنڈے والے وہ کون سا ریجن ہے، کہاں سے آئیں گے؟ ایک سلطنت کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھ لیا جو افغانستان کی حال آئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 6 ستمبر سے پہلے پھر 11 ستمبر کی حلف برداری منسوخ ہوئی۔ بہرحال وہ ایک نیا نظام ہمارے مشرق میں اور وہی خراسان کا ایریا ہوتے ہوئے وہاں پہ ہم نمودار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے وہ تمام حدیثیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں مدینے سے مکہ چلے جائے گا، لوگ اسے پہچان کر یہی مہدی آخر الزماں ہے، یہی مہدی آخر الزماں ہے، گھر سے باہر نکل لائیں گے اور ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے، بیعت کریں گے، خلافت کریں گے۔ اس کے بیعت خلافت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ یہ لشکر جب بیدا کے مقام میں پہنچے گا، جب بیدا میں پہنچے گا تو دھسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا، وادی بیدا، اس کے بارے میں بھی ہسٹری ہے، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا گریویٹی کس طریقے سے وہاں پہ تبدیل ہے، گریویٹیشنل فورس۔ تو وہی جب بیدا پہ پہنچے گا تو دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی تنیحال قبیلہ قلب میں ہوگی، وہ اپنا لشکر ان بنی ہاشم کے اس شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی۔ یہی قلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا۔ وہ اس طرح 7 یا 9 سال رہیں گے۔ اور یہ جو روایت ہے، بیسیکلی اس روایت کو طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیحین ہیں۔ تو یکم محرم 1400 ہجری بمطابق 20 نومبر 1979 بروز منگل بعد نماز فجر، ایک کہتانی نوجوان محمد بن عبداللہ کہتانی نے ہجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان اپنی مہدیت کا اعلان کیا تھا۔ یہ 1979 کا واقعہ ہے، آپ نیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہسٹری میں بھی موجود ہے کہ نوجوان محمد بن عبداللہ کہتانی نے ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنی مہدیت کا اعلان کیا تھا۔ 14ویں صدی ہجری کی یہ مجازی قیامت تھی۔ اس کے ہمراہ 313 باقاعدہ تربیت یافتہ منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس نوجوان تھے۔ 15 دن ان مفسدوں نے روئے زمین کے مقدس ترین مقام کا تقدس پامال کیا۔ بیت الحرام خون سے نہلایا جاتا رہا، خون سے نہلایا جاتا رہا، اور کعبہ کی دیواریں گولیوں سے چھلنی ہوتی رہیں، اور اس عرصہ نہ یہاں اور اس عرصے میں نہ یہاں اذان ہوئی، نہ نماز، نہ طواف۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور باقی زندہ گرفتار کر لیے گئے، ان کے سر قلم کر دیے گئے تاکہ آئندہ کوئی جعلی مہدی بننے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے، اور اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ یہاں سے پاکستانی فوج گئی تھی اور مشرف ابھی گئے تھے۔ جس سال مہدی پیدا ہوں گے اس سال رمضان میں 2 گرہن ہوں گے۔ 1981 اور 1982 دونوں سالوں میں ایک ہی قمری مہینے میں 2 گرہن ہوئے، یعنی کہ 1981 اور 1982 وہ سال ہے جو اکارڈنگ ٹو حدیث کے مطابق وہاں پر 81 میں بھی اور 82 میں بھی، ان دونوں سالوں میں ایک ہی قمری مہینے میں، صحیح ہے، ایک ہی قمری مہینے میں 2 گرہن ہوئے، لہٰذا دونوں میں سے کوئی ایک سال ان کی پیدائش کا بنتا ہے۔ اگر 1981 ہو اور 1982 اگر ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اگر ہم 40 سال جس طرح حدیثوں میں آتا ہے، کہیں 55 45 بھی آتا ہے، لیکن 45 سال بھی کی عمر میں ظہور ہوگا، کہیں 40 آتا ہے اور کہیں 55 سال کی بھی عمر میں ظہور ہوگا، اور ظہور کے وقت مہدی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر
حضرت عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حرم والا بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگر حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ یعنی کہ 1967 میں جو وہ واقعہ ہوا، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نفرت کی ریاست جون 1967 میں قائم کی گئی ہے، اگر اس میں 55 جمع کیا جائے تو یہ جون 2022 بنتا ہے۔ اگر یہ اس تاریخ پر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تاریخ کچھ اس طرح بنتی ہے، عیسوی 11/6/2022 یعنی کہ جون 11 جون 2022 اور ہجری میں ہم یہ 10/11/1443 ہجری کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر اسلامی تاریخ کو حدیث سے نبوی کی روح سے دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کی شروعات میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو اسلام کی قوت کا باعث بنتا ہے۔ ان حدیث سے یہ دو باتیں سامنے آتی ہیں، نمبر 1 حضرت مہدی کی عمر 40 سال ہوگی، اور دوسری بات مجدد کی پیدائش صدی کی شروعات میں ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں باتوں پر غور کرتے تو کیا ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں 2022 میں بظاہر پوری ہوتی نظر آتی ہے، نہ کہ 2012 میں، کیونکہ 2012 میں ہجری سال 1433 بنتا ہے۔ تو اس گفتگو سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس گفتگو سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نفرت کی ریاست اسرائیل کے خاتمے کا آغاز ٹھیک 55 سال بعد جون 2022 میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد عنقریب ہی حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا جو تیسری جنگ عظیم اور دجال میں صفحہ نمبر 60 پر ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ واقعات کی ترتیب یہ ہے کہ آواز رمضان میں ہوگی اور مارکا شوال میں ہوگا، اور ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اور محرم کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ ابتدائی حصہ آزمائش ہے اور آخری حصہ میری امت کے لیے جو ہے وہ نجات ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہاں جو حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہیں، حدیث مبارکہ میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں؟ آواز رمضان میں ہوگی، یہ تاریخ بنتی ہے 15/9/1443 یعنی کہ اسلامی تاریخ کا 9واں مہینہ 1443 ہجری، اور اگر عیسوی میں بات کریں تو یہ 18/4/2022 بنتی ہے، یعنی کہ اگلا سال اپریل کا مہینہ بنتا ہے۔ واللہ عالم کتنی یہ حقیقت باتیں درست ہوتی ہیں یہ تو اللہ بہتر سمجھتے ہیں، اللہ عالم، لیکن یہ معلومات، بہت ساری معلومات پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی بھی آ رہی ہیں۔ تو معرکہ شوال میں ہوگا ہجری کی تاریخ کے مطابق 10/10/10واں مہینہ 10 تاریخ 1143 ہجری، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ 13واں مہینہ 5واں مہینہ کی 5ویں مہینے کی 13 تاریخ یعنی کہ یہ بنتی ہے مئی کی 13 تاریخ 2022۔ ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے، تو لہٰذا تاریخ بنی ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے، اس کیلکولیشن کے لحاظ سے 11واں مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی اور 1143 ہجری ہوگی، اور یہی چھٹا مہینہ یعنی کہ جون کا مہینہ 11 تاریخ 2022 ہوگی بنتی ہے۔ اور آگے کیا ہے، ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا، تو اگلے سال جو حج ہوگا تو اگر اس کی تاریخ بتائی جائے تو 12واں مہینہ ہوگا، آخری مہینہ ہوگا قمری سال کا، اسلامک کیلنڈر کا 15 تاریخ 1443 ہجری، اور جون کا مہینہ مئی جون جولائی کا مہینہ 16 تاریخ 2022 یہ بن رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، وہ اگر عیسوی تاریخ دیکھا جائے تو وہ 9 اگست کی 2022 کی تاریخ بنتی ہے، اور ہجری کیلنڈر میں جو ہے وہ ہمارے پاس پہلا مہینہ یعنی کہ محرم کا مہینہ ہے کہ 10 تاریخ 10 محرم امپورٹنٹ ڈے 10 محرم 1444 ہجری، یعنی کہ نیکسٹ محرم، ابھی ہمارا ایک محرم گزرا ہے
नेक्स्ट मुहर्रम 10 मुहर्रम, और 10 मुहर्रम है ही बड़ा दिन तारीख के लिहाज से भी, तो वो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर का दिन होगा। और मुहर्रम का इब्तिदाई हिस्सा मेरी उम्मत के लिए आजमाइश है, यानी मुहर्रम की इब्तिदा में जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो इनकी बैत करना और इनके लश्कर में शामिल होना एक बड़ी आजमाइश होगी। उसमें जो बिलीवर्स होंगे, पक्का सच्चा यकीन रखने वाले होंगे, वो तो फौरन पहचान जाएंगे और बैत कर लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जो ईमान, जिनका ईमान, बेसिकली ये टेस्ट ऑफ ईमान होगा, ठीक है, क्योंकि फितने का तो दौर है ही, अभी भी फितने का दौर चल रहा है, तो फितने का तो दौर है ही, तो टेस्ट ऑफ ईमान होगा। और यहाँ पे वही वाली बात है कि मुहर्रम के इब्तिदा हिस्सा में मेरी उम्मत के लिए आजमाइश है, यानी मुहर्रम की इब्तिदा में जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो उनकी बैत करना और उनके लश्कर में शामिल होना एक बड़ी आजमाइश होगी। इसका आखिरी हिस्सा मेरी उम्मत के लिए निजात है, यानी कि 21 मुहर्रम को हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जिहाद का आगाज करेंगे अपनी कमान के नीचे। 21 मुहर्रम हराम को अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये ईसवी तारीख की 20 अगस्त 2022 बनता है, 20 अगस्त 2022 बनता है। तो जहां पर यह बात गौर तलब है कि 20 अगस्त वो तारीख है जिस दिन मस्जिद अक्सा में आतिशज़दगी का हौलनाक वाकया पेश आया था। 20 अगस्त वो तारीख है जिसमें मस्जिद अक्सा में आतिशज़दगी का हौलनाक वाकया पेश आया था। वो कब आया था? अब ये आप सुनिए, इस सारी गुफ्तगू से हमें क्या पता चलता है? तो ये बातें अखज़ होती हैं। क्या होती है? नंबर एक, नफरत की रियासत, समझ रहे हैं ना, नफरत की रियासत 55 साल कायम रहेगी। नफरत की रियासत जून 1966 में कायम हुई और 55 साल बाद जून 2022 मुताबिक 5 ज़िलक़दा 1443 हिजरी में इसके खात्मे का आगाज आ रहा है। 55 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ज़हूर मेहदी मुहर्रम 1444 हिजरी 1444 मुताबिक अगस्त 2022 में होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के कमान के नीचे कुफ्फार के खिलाफ जहाद की शुरुआत मुहर्रम 21 1444 हिजरी मुताबिक 20 अगस्त 2022 को होगी। तो ये वो डेट आ रही है। याद रहे कि 20 अगस्त तारीखी लिहाज से 20 अगस्त वो तारीख है जिस दिन मस्जिदुल अक्सा को 1969 में 1969 में यहूदियों ने नजर आतिश किया था। तो ये सारी मालूमात किताबों से तहकीक के बाद जो है वो आप तक पहुंचाई गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मालूमात आपको जो पहुंचाई गई है वो यकीनन आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए और आपकी तैयारी के लिए अहम है। तो लिहाजा इसको जो है गौर से कीजिए, इसको शेयर भी करें। और जो अगली वीडियोस में जो हमारे मज़ामीन, जिन मज़ामीन में हम बहस करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं और नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, वो दज्जाल कहाँ है और कब ज़ाहिर होगा, याजूज और माजूज कहाँ है और कब आएंगे, बनी इसराइल, तालिबान और तारीख पश्तून, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में मसीहा या मेहदी का तस्वर क्या है, ग़ज़वा हिंद, क़यामत की बड़ी निशानियाँ, आने वाले वक्त की पेशनगोइयाँ करने वाले अशखास, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, नेमतुल्लाह शाह वली और एस्ट्राडेमिस बाबा वांका के बारे में जो है हम वो अगली वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।